دوستو آج ہم اپنی ویڈیو کی شروعات اس بات سے کریں گے کہ اللہ رب العزت دوارا بنائی گئی پہلی چیز کیا ہے۔ زمین میں سب سے پہلے انسان کو جیون کب دیا گیا؟ عرش کی تخلیق سے بھی پہلے تخلیق کا آغاز کیسے ہوا؟ زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت کہاں تھے، یعنی اللہ کا عرش کہاں پر قائم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کیا بنائی اور آدم و حوا سے پہلے زمین پر رہنے والا پہلا شخص کون تھا، اور خدا نے آدم اور حوا علیہم السلام کو کیسے بنایا؟ دوستو متعدد احادیث اور قرآنی تفاسیر کی روح سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ زمین و آسمان اور تمام چیزوں کی تخلیقات سے پہلے دنیا میں صرف پانی ہی پانی تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی پانی ہی پر قائم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو بنایا۔ دوستو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھا، پھر تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا۔ لیکن سوال یہ ہے دوستو کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا؟ دوستو بات اگر پہلے مخلوق کی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بارے میں علماء دین اور مفسرین قرآن کے نزدیک اختلاف رائے موجود ہے۔ کچھ علماء دین اور مفسرین قرآن کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا جس پر اللہ رب العزت قائم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھنے کا حکم دیا۔ اس کے 50,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ دوستو ایتہاسک سطروں کے انوسار زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد تخلیق آدم یعنی ہم انسان اور جناتوں کی تخلیق سے بھی پہلے خدا دوارا بنائی گئی حن اور بن نامک 2 مخلوق دنیا میں ایگزسٹ کرتے تھے، جنہوں نے دنیا میں خون ریزی کی اور فساد برپا کیا۔ اسی وجہ سے انہیں دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حن اور بن کے بعد جنات کو پیدا کیا جو پوری طرح ان پر حاوی ہو گیا اور انہیں مار ڈالا۔ حن اور بن کو ختم کرنے کے بعد جنات خود اچھی طرح زمین میں بس گیا۔ جنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم یعنی ہم انسانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا تب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہوں جو زمین میں میرا خلیفہ ہوگا، جس کو زمین سپرد کی جائے گی، جو زمین میں میرے احکامات کو نافذ کرے گا۔ تب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعتراض ظاہر کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، تو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مخلوق آخر کیوں؟ تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں جتنا تمہارے پاس علم ہے۔ دوستو اس کے بعد آدم علیہ السلام کو شبیہ دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے مختلف مقامات سے مختلف قسم کی مٹیوں کو لانے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام کو بناتے وقت فرسٹ ٹائم جن میٹیریل کا یوز کیا گیا تھا ان میں مٹی، پانی، ہوا اور آگ شامل ہے۔ تخلیق آدم کے لیے جن پانی اور مٹیوں کو یوز کیا گیا تھا وہ کیول ایک ٹائپس کے نہیں بلکہ لال، سفید، کالا، سخت، نرم، میٹھا، کھاڑا، صاف شفاف، گدلا، موٹا، پتلا، خوشبودار، طرح طرح کی مٹیاں اور پانی کو استعمال کیا گیا تھا۔ اسی ریزن سے آج ہم انسانوں کے اندر مختلف قسم کی رنگتیں اور ہر قسم کے عادات و اطوار اور خصائل موجود ہوتے ہیں۔ تو دوستو ان پانی اور مٹیوں کو جمع کرنے کے بعد خمیر کیا گیا، یعنی مٹی اور پانی کو ملا کر گوندا گیا۔ پھر اس خمیر کردہ مٹی سے آدم علیہ السلام کا ایک پتلا، ایک مجسمہ تیار کیا گیا۔ جب مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کو سکھانے کے لیے چاروں طرف سے ہوائیں چلائی۔ یہ ہوائیں بھی ایک ٹائپس کی نہیں بلکہ تیز، ہلکی، گرم، سرد، ہر طرح کی ہوائیں تھیں۔ جب ہوا سے مجسمے کو سکھا لیا گیا اب مجسمے کو پکانے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے مجسمے کو پکانے کے لیے آگ کا انتظام فرمایا اور آگ کے ذریعے آدم علیہ السلام کے پتلے کو پکایا گیا۔ اور یہ آگ بھی ایک طرح کی نہیں تھی دوستو بلکہ اس میں بھی لال رنگ کی آگ، سفید رنگ کی آگ، دھواں دار، غیر دھواں دار، شعلہ نما، تپش نما، ہر ٹائپس کی آگ کو استعمال کیا گیا تھا۔ اس طرح سے مٹی، پانی، آگ اور ہوا سے جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ کمپلیٹلی تیار ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں، آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح ڈالی۔ روح آدم علیہ السلام کے سر کے اوپری حصے سے دھیرے دھیرے جسم میں سرایت کرنے لگا۔ جب روح آدم علیہ السلام کے آنکھ تک پہنچتی ہے تب آدم علیہ السلام نے چاروں طرف جنت میں رنگ برنگ کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ جب روح ناک تک سرایت کر گئی تب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ چھینک آنے پر وہاں پر موجود فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، کہو الحمدللہ۔ فرشتوں کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک ربک کہا۔ جب روح آدم علیہ السلام
السلام کے پیٹ تک پہنچ گئی، تب آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کو کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ دھیرے دھیرے روح آدم علیہ السلام کے پیر تک جا پہنچتا ہے۔ قدم تک پہنچنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی، تو بالآخر روح آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر سرایت کر گئی۔ دوستو، اس ہیبت ناک منظر میں تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نئی مخلوق کو دیکھا جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود سب کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کا سجدہ نہ کرنا محض غرور و تکبر کی بنا پر تھا۔ اس کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ دوستو، آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اگرچہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا 4 ٹائپس کے میٹیریل کو یوز کیا گیا ہے، لیکن اس میں مین میٹیریل جو ہے وہ مٹی ہی ہے۔ اسی طرح جناتوں کی تخلیق میں مین میٹیریل آگ ہے، اور آگ چونکہ اوپر بھاگتی ہے اور مٹی نیچے، اسی مناسبت سے ابلیس نے خود کو آدم علیہ السلام سے بہتر بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی نافرمانی کے باعث سزا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء حسنی کی تعلیم دی، انہیں تمام چیزوں کے نام اور اچھی اچھی باتیں سکھائی۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے پھرتے ہیں اور جنت کی آرام و آسائش بھری زندگی کا مزہ لیتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں پر اکیلا پن اور بورنگ فیل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو سلا دیا اور نیند کی حالت میں ان کے جسم سے پسلی کی ایک ہڈی نکالی، اور اس ہڈی سے اما حوا کو محض ان کی جوزیت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہیں سے آدم و حوا انسانوں کے اتہاس میں سب سے پہلے ہسبینڈ وائف یعنی میاں بیوی قرار پائے۔ جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تب آپ نے حوا علیہ السلام کو پایا۔ پوچھا تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے جواب دیا میں ایک عورت ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے کے لیے بنایا ہے۔ تو یہاں سے آدم اور حوا دونوں ایک ساتھ جنت میں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور جنت میں عیش و آرام بھری زندگی کا خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں خوب عیش کرو، یہاں جو من چاہے کھاؤ، مگر جنت میں ایک ایسا بھی پیڑ تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اگر تم اس کے قریب گئے اور اس کے پھل کو کھا لیا تو تم خود پر ظلم کر بیٹھو گے۔ آدم اور حوا علیہ السلام اللہ کے فرمان کے مطابق اس پیڑ سے دور ہی رہتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سانپ کی شکل میں ایک شیطان آ کر آدم علیہ السلام کی بیوی حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس منع کیے گئے پھل کو کھا لو، یہ جو پیڑ ہے جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا کوئی پھل نہیں کھانا، اگر تم اس کو کھا لو گے تو تم فرشتوں کی سی ہو جاؤ گے، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو بہکاوے میں آ کر حوا علیہ السلام اس پھل کو کھا لیتی ہے اور اپنے شوہر آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیتی ہے۔ جب اللہ نے یہ دیکھا تو اللہ کو غصہ آیا اور وہاں سب کچھ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے باعث سب سے پہلے ان پر سے جنت کے لباس چھین لیے، ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ شرم کے مارے دونوں جنت کے پیڑوں سے پتے توڑنے لگے تاکہ وہ شرمگاہوں کو ڈھک سکیں۔ آدم علیہ السلام کو اسی وقت ریئلائز ہو گیا کہ اللہ کی بات نہ مان کر ہم سے بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، توبہ کیا، معافی طلب کی، بولے اے ہمارے رب، آپ کی بات نہ مان کر ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا توبہ تو قبول کر لیا مگر تھوڑی سزا بھی دی گئی۔ بولے اب تمہیں یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا اور تمہیں فری کا کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ تمہیں خود محنت مزدوری کرنی ہوگی، ہارڈ ورک کرنا ہوگا پیٹ کے لیے، کھانا کھانے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت سے آدم و حوا دونوں کو باہر نکال پھینکا جاتا ہے اور دونوں اپنی باقی کی زندگی زمین میں جا کر بتاتے ہیں۔ دوسری روایات کے مطابق آدم اور حوا کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا تو اما حوا جدہ میں اور آدم علیہ السلام سری لنکا کے سرندیپ میں اترے تھے۔ پھر دونوں کا زمین میں ملاپ ہوا اور انہی دونوں سے انسانی نسل وجود میں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔